الحمد لله وكفى والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جب میں کہتا ہوں یا رب میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا رب میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندہ تو اپنا نام آواز دیکھ، یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر سا جری انسان پیدا کر، جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی تیرے خدا کی آن پیدا کر۔ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو دوستو بزرگو، بھائیو دوستو بزرگو، آج کا یہ دینی اصلاحی پروگرام تراویح کے اندر اللہ کے قرآن کو مکمل پڑھا گیا، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی گئی، تو قرآن پڑھنے والے پر بھی رب کی رحمت برستی ہے اور قرآن سننے والوں پر بھی رب کی رحمت برستی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر واحد، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے،
فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنا بھی عبادت ہے اور بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح عالم دین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے اور عالم دین کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے اور والدین کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جس طرح بیت اللہ کی زیارت عبادت ہے، جس طرح والدین کی زیارت عبادت ہے، جس طرح عالم کی زیارت عبادت ہے، اسی طرح قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے۔ آدمی قرآن پڑھے تب بھی رب کی رحمت برستی ہے، قرآن کی زیارت کرے تب بھی میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت اور قرآن کا دیکھنا، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بہت بڑی عزت والی کتاب ہے، اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ جس ملک کے اندر قرآن اترا وہ قرآن عزت والا، جس شہر کے اندر قرآن اترا وہ شہر عزت والا، جس زبان کے اندر قرآن اترا وہ زبان عزت والی، جس عائشہ کے بستر پر قرآن اترا بولو وہ عائشہ بھی عزت والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کتنا عظمت والی کتاب ہے۔ ایک آدمی بازار کے اندر جاتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، وہ کپڑا خریدتا ہے، کپڑا خرید کر وہاں دکان کے اندر بعض اوقات بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا بچا ہوا دکاندار دکان کے اندر پھینک دیتا ہے، تو یہ اسے کہتا ہے بھائی آپ ایسا کریں، آپ اس کپڑے کو کیوں پھینک رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے لہذا میں اس کو پھینک رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے آپ مجھ سے پیسے لے لو اور یہ کپڑا مجھے دے دو، میں اسے قرآن مجید کا غلاف بنا لوں گا۔ یہ کپڑا وہاں سے لیتا ہے اور گھر آتا ہے، مسجد مدرسے کے اندر جاتا ہے، اس کپڑے کو جو دکان پر بے قیمت تھا، جو دکان کے اندر جس کی کوئی ویلیو اور قدر قیمت نہیں تھی، یہ وہی کپڑا لے کر قرآن مجید کا غلاف بنا لیتا ہے، قرآن مجید کے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو قرآن پڑھنے والا پہلے اس غلاف کو، اس کپڑے کو چومتا ہے، بعد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ کپڑا قرآن پڑھ رہا ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ غلاف اور یہ کپڑا قرآن مجید پڑھ رہا ہو؟ حالانکہ وہ کپڑا قرآن پڑھ نہیں رہا ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، صرف اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کپڑا قرآن پڑھ نہیں رہا تب بھی اللہ اسے عزت والا بنا دیتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھ رہا ہے گویا جس کے سینے کے اندر 30 پارے اللہ کے قرآن کے موجود ہے، اس کا کتنا شان اور مقام ہوگا۔ امام اعظم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے تھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے قرآن پڑھنے پر یا بات کرنے پر منہ سے خوشبو کی مہکیں اٹھتی تھی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا امام صاحب سے آپ یہ بتائیں آپ جب بات کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو کی مہک اٹھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے
کے ساتھ پڑھتا تھا، میں قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا تھا۔ فرمایا میں جھوم جھوم کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے سورۃ ملک کی تلاوت کی۔ تیرے میرے نبی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فرمایا بوڑھا ہو یا جوان ہو، جب رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کر لے، جیسے آدمی فوت ہوتا ہے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو فرمایا یہ سورۃ ملک اس کے پہلا دینے کے لیے پہلے قبر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ سورۃ ملک قبر کے اندر پہلے موجود ہوتی ہے۔ اگر بندہ گنہگار ہوتا ہے تو عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو یہ سورۃ ملک اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ فرشتے پاؤں کی طرف آتے ہیں تو یہ پاؤں کی طرف آ جاتی ہے۔ فرشتے سر کی طرف آتے ہیں تو یہ سر کی طرف آ جاتی ہے۔ فرشتے دائیں تو یہ بھی دائیں طرف، فرشتے بائیں تو یہ بھی بائیں طرف، آپس کے اندر ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے عذاب کے لیے، یہ کہتی ہے میں اللہ کے قرآن کا حصہ ہوں، میں اللہ کے کلام کا حصہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں جس رب نے تجھے اللہ کے کلام کا حصہ بنایا اس رب کا حکم ہے، ہم کو بھیجا ہے عذاب کے لیے۔ ان کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورۃ ملک کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ عذاب والے فرشتوں کو اللہ حکم فرماتے ہیں آپ چلے جائیں، اس کو قرآن کے ساتھ محبت تھی لہذا میں اللہ اس قرآن کی سورت کی سفارش قبول کرتا ہوں، اب اس کی قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، میں اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سورۃ ملک پڑھنے کے بعد رات کو سویا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہا، اللہ کے قرآن کو پڑھتے 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 مجھے نیند آ گئی۔ فرمایا رات کا وقت تھا، میں نیند کے اندر تھا، اللہ رب العزت نے سارے پردے اٹھا کر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر مجھے خواب کے اندر ملتے ہیں، پیارے پیغمبر مجھے نیند کے اندر ملتے ہیں اور پیارے پیغمبر سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر آ کر میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آسم جو شوق سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، ذوق سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، محبت سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ امام آسم فرماتے ہیں جس رات سے خواب کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا تھا، اسی رات سے جب میں کلام کرتا ہوں یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ نے میرے منہ کے اندر خوشبو کی مہکیں رکھ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے پاک پیغمبر کی زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں اور فرمایا پیارے پیغمبر گوشہ دیتے ہیں ہونٹوں پر، تو فرمایا جتنا عرصہ امام اعظم رحمہ اللہ رہے ہیں جب بھی بولتے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا یہ انعام ملا۔ فرمایا منہ سے خوشبو کی مہکیں اٹھتی تھی، منہ سے خوشبو آتی تھی۔ اللہ رب العزت تجھے اور مجھے بتانا چاہتے ہیں جو قرآن سے عشق کیا کرتے ہیں، جو قرآن سے محبت کیا کرتے ہیں، جو قرآن کو رونے اور جوش سے پڑھتے ہیں، میں رب دنیا کے اندر بھی ان کو عزت عطا فرماتا ہوں، قبر اور آخرت کے اندر میں اللہ ان کو عزت عطا فرماؤں گا۔ میں اپنی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر
کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی مولانا اکبر صاحب وہ بھی بیان فرمائیں گے اور ناخواں حضرات وہ بھی بیان فرمائیں گے. ایک اور پروگرام پہ جانا ہے, ذرا توجہ فرمائیں. قرآن پڑھنے والوں پر رب کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سب کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ اور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ہارون الرشید بادشاہ. سب کہہ دو رحمہ اللہ. ہارون الرشید بادشاہ بہت بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں, اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں, خدا کے خوف والے بادشاہ گزرے ہیں. ہارون الرشید بادشاہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے. گشت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے طلبا ایک زمیندار کا ڈیرا ہے, دروازہ بھی بند ہے, وہاں سے سوراخ کے اندر سے روشنی آ رہی ہے. وہ اللہ کا قرآن کھول کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. ہارون الرشید بادشاہ دیکھ کر طلبا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے بچے آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کے قرآن کو یاد کر رہے ہیں. صبح استاد صاحب کو اللہ کا قرآن سنانا ہے, سبق سنانا ہے. ہارون الرشید بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں جا کر صبح صبح اس نے اعلان کر دیا جتنا دینی مدارس ہیں سب مدارس کے اندر لائٹ اور روشنی کا انتظام کر دیا جائے. جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کے اندر لائٹ اور روشنی کا انتظام کر دیا جائے. تو لائٹ اور روشنی کا انتظام کیا گیا. جو بچے پہلے فرمایا وہ زمینداروں کے ڈیرے پر جا کر رات کو اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, آج وہ مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں. بھائی جس بندے نے ہمارے لیے لائٹ کا انتظام کیا ہے اس کے لیے دعا کیوں نہ کریں. آپس کے اندر ایک دوسرے سے رائے لے رہے ہیں. کوئی بچہ کہتا ہے دعا کرے اللہ اسے 4 بیویاں عطا فرمائے, کوئی کہتا ہے دعا کرے اللہ اسے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائے. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہنے لگا بھائی میری رائے یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں جس بندے نے ہمارے لیے لائٹ اور روشنی کا انتظام کیا ہے اللہ اسے صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اس پر اتفاق ہوا, سب بچوں نے دعا کی, ہاتھ اٹھایا. یا الہ العالمین جس شخص نے ہمارے لیے لائٹ اور روشنی کا انتظام کیا ہے اسے صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما. ہارون الرشید بادشاہ رات کو سوتا ہے, اللہ سارے پردے اٹھا کر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں اور عرض کرتا ہے میں نے بڑی بڑی ثقافتیں کی, لمبی لمبی نمازیں کی, بڑے بڑے وظائف کیے, درود شریف ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد کے اندر پڑھتا رہا. آج پتہ نہیں میرے رب کو میرا کون سا عمل پسند آیا. اللہ نے مجھے پیارے پیغمبر کی زیارت نصیب فرما دی تو میرے پیارے پیغمبر فرمانے لگے جب تو مہمانان رسول کے لیے لائٹ کا انتظام کرتا ہے, روشنی کا انتظام کرتا ہے, پیارے پیغمبر کے مہمانوں کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے, اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ نے سارے پردے اٹھا کر مخدوم محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما دی. تو میرے بھائیو قرآن بڑی بلندی والی کتاب ہے. اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے, ہماری نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی تو اللہ ہمیں بھی بلندیاں عطا فرمائیں گے. قرآن عزت والی کتاب ہے. اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت دار بنا دے گا. میں سب بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں, پڑھنے والے کو بھی مبارکباد
مبارکباد دیتا ہوں اور قرآن سننے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما، وما علینا الا البلاغ۔